4 سال حکومت میں رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا. خود چور نکلے, خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے. یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے, کرپشن ہی کرپشن ہے. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے ویلتھ میں اتنا اضافہ کیسے ہوا. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہی شخص جو اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے اپنا وہی وزیر اعظم کا اپنا جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ 4 سال میں اتنا زیادہ کیسے بھرا, تو وہ بیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے, وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے, وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کے معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے, آپ نے 4 سال میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق پہ کس قسم کے ڈاکے ڈالے ہیں. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ پاکستان کو آپ نے کیسے اور کیوں انٹرنیشنل فورمز پہ اپنا ضد کی وجہ سے, اپنا انا کی وجہ سے, آپ کا اپنا سیاست کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچایا ہے, تو وہ جواب میں جھوٹ کہتا ہے. جواب میں حملہ آور ہوتا ہے, اور حملہ آور کس پہ؟ اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ. اس تسلسل کو ہمیں روکنا پڑے گا, اس قدم کو ہمیں روکنا پڑے گا. سیاسی طریقے سے عوام کو سمجھانا پڑے گا, اور جمہوری طریقے سے جناب اسپیکر اس ہاؤس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, عدالت کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, سارے ادارے کو اپنے رول پلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم آئینی راستے اپنائیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھا تو ہمارا یہ پورا کوشش تھا کہ ہم اپوزیشن کرے, سخت ترین اپوزیشن کرے, مگر آئینی, جمہوری اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن کرے. اور ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی, ایکسٹریم موقف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی کرے, جمہوری حملہ بھی کرے, جمہوری پارلیمان میں رہ کے ان کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ جیت سکتے ہیں. اور یہ جمہوریت کی کامیابی تھا, یہ آئین کی کامیابی تھا. ایک ایسا تاریخی پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا جس کے نتیجے میں آگے جا کے 100 دنوں کی دھرنے کے بجائے, ادارے پہ فزیکل حملے کے بجائے ایک جمہوری طریقے اپنایا جاتا. اور نہ صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف, لیکن آئندہ اگر ایسا کوئی وزیر اعظم آئے جو ناکام رہے, نا اہل رہے, اپنے عہدہ سنبھالے کے لائق نہ رہے, تو ایک جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ہاؤس کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے. مگر خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ریاکشن کیا رہا ہے اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف؟ اس جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف خان صاحب ایک جھوٹ پہ مبنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ملک و قوم کے سامنے 2 آپشنز رکھیں کہ زبردستی فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو, یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے پیدا کرنا چاہتے جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے. اور جو بھی یہ اس کا اسٹریٹجی آج کا نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں اس ہاؤس سے اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا, ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانے یا مارشل لا ہوگا. یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا. اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا, اور شکر الحمدللہ ان کا یہ اسٹریٹجی ناکام رہا. ہمارا سارے کے سارے ادارے جو ماضی میں متنازع تھے
چاہے ہمارا اپنا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ان کے پرووکیشنز کے باوجود آئین اور قانون میں رہ کے اپنے کام کرتے رہے اور جمہوریت کا فتح تھا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرے، ایسے غیر ذمہ دارانہ حملے کرتے رہے تاکہ یا اصلاحات کے بغیر ہم الیکشنز کرے، یا وہ پرووک کرے، جمہوریت کو انڈرمائن کرے، جمہوری ادارے کو انڈرمائن کرے اور فورس کرے کہ غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم سب کا یہ تسلسل اور ہمارا سب کا یہ کوشش ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام رہے۔ ہم سب کے مل کے محنت کرنا پڑے گا کہ خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو اور ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اور پاکستان کو بچانے کے لیے میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں، ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہتے تھے کہ پہلے احتساب پہ انتخاب۔ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم انتخابات چاہتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے کہ پہلے ہم اصلاحات کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے۔ الیکٹورل ریفارمز کے دو پہلو ہے۔ سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارم میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مزید جو اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی، فیفن اور بہت سے ایسے کمیونٹیز ہیں جس سے ہم انگیج کر سکتے ہیں۔ پاکستان پبلک سے ہمیں رائے لینا پڑے گا، اور وہ سارے رائے کو کنسنسس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان کنسنسس بنا کے اگین فوراً وہ اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم آلریڈی اس کنسنسس پہ ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، جس میں تقریباً 80-90% تک ہم عمل کر چکے ہیں، جو کام اس پہ رہ جاتا ہے، چاہے وہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، چاہے وہ جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز ہو،